اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے میں نے وہ ہے اللہ اور رب، ان کا فرق کیا ہے آپس میں۔ تو اللہ وہ جو آپ سے سجدے مانگتا ہے، آپ سے عبادتیں طلب کرتا ہے، آپ سے رکوع مانگتا ہے، سجدے مانگتا ہے، توبہ استغفار مانگتا ہے، عبادت مانگتا ہے، اللہ مانگتا ہے۔ رب کیا؟ رب کے معنی سب کو پتہ ہے، پالنے والا، جو نعمتوں کو ادا کرے، نعمتوں کو دے، نعمتوں کو دینے والے کو رب کہا جاتا ہے، اور عبادتوں کو جو مانگے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے اللہ اور رب کے اندر۔ تو جو ہدایت ہیں ان کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کل چیزیں جو اس نے تخلیق کی ہیں، کل کی کل مکمل، جس میں چاند، سورج، ستارے، سیارے، شجر، حجر، پہاڑ، سمندر، جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں، یعنی ذرہ ذرہ اس کو اس نے ہدایت کر دی ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، ہدایت کر دی ہے۔ یعنی شہد کی مکھی کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ شہد کا چھتا بنائے گی، اور جو چڑیا ہے اس میں یہ اللہ نے ہدایت رکھی ہے کہ وہ گھونسلہ بنائے گی اپنے بچوں کے لیے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ چڑیا جو ہے وہ شہد کا چھتا بنا دے اور شہد کی مکھی جو ہے وہ گھونسلہ بنا دے جا کے، کیونکہ اس میں یہ ہدایت کا عنصر اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ چاند اور سورج ایک مقررہ وقت تک مقررہ راستوں پہ گامزن ہے، یہ ان کی ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے۔ چاند کو یہ نہیں ہے کہ وہ سورج کو جا لے، یا سورج میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا لے، سب وقت مقررہ پہ ایک راستے تک گامزن چل رہے ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ اس پہ کاربند ہے، وہ اسی پہ چلیں گے۔ سورج مشرق سے نکلے گا، مغرب میں غروب ہو جائے گا، تاریکی آئے گی، اندھیرا چھا جائے گا، دن کا اجالا ہوگا، ساری چیز روشن ہو جائے گی۔ تو جو ہدایت، جس چیز کو ہدایت، پانی اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا، یہ اس کی ہدایت ہے پانی کی، کہ وہ ہمیشہ اوپر سے نشیب کی طرف آتا ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے۔ تو جو ہدایت ذرہ ذرہ، سورہ جمعہ میں یہ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ابدیت میں اس کے اطاعت کر رہی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اطاعت اس لیے کر رہی ہے کہ سطح شعور ہے، بس جتنا بھی اللہ نے دیا ہو، اور جو ہدایت کر دی ہے اس ہدایت پہ وہ کائنات کا ذرہ ذرہ گامزن ہے اور عمل پیرا ہے۔ انسان واحد وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دے کے بھیجا ہے، عقل جیسی دولت دے کے بھیجا ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ کا جو اس میں مبارکہ ہے، اس کا مطلب ہے جو آپ سے عبادت مانگ رہا ہے، جو آپ سے رکوع و سجود مانگ رہا ہے، جو آپ سے استغفار مانگ رہا ہے، جو آپ سے توبہ اور استغفار کا مطالبہ کر رہا ہے، جو آپ سے تمام عبادتیں مانگ رہا ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اور جو نعمتیں عطا کر رہا ہے، جو نعمتیں دے رہا ہے، اس نعمتیں دینے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ رب کا مطلب بھی یہ ہے کہ پالنے والا۔ جب نعمتیں دے رہا ہے تو یقیناً پال رہا ہے، نعمتیں ادا کر رہا ہے تو یعنی پال رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں جب یہ تذکرہ آیا کہ نعمتیں دو طرح کی ہیں، تو ایک تو کائنات کے ذرے ذرے کو اس نے جو ہے ہدایت دی ہے، کہ جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے بس اسی ہدایت پہ وہ گامزن رہتے ہوئے وہ فعل انجام دے رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ۔ اور انسان کے پاس اس نے کہا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہدایتیں آتی رہیں گی۔ ہادی قیامت تک کے لیے آتے رہیں گے یہ نہیں ہے قرآن میں، کیونکہ اگر ہادی قیامت تک آتے رہیں گے تو خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم نبوت نہ ہوتا، ختم رسول آپ نہ کہلاتے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا۔ ہدایتیں آتی رہیں گی، ہادی آتے رہیں گے نہیں ہیں، ہادی آتے رہیں گے قرآن میں نہیں ہے، ہدایتیں آتی رہیں گی، ہدایتیں آتی رہیں گی۔ تو اب پورے قرآن مجید میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے استغفار کیا
تو اس میں رب استعمال کیا، رب، یعنی تو اپنی طرف سے مجھے معاف کر کے مجھے نعمت سے نوازے اور میرے گناہ کو معاف کر دے۔ جب اللہ معاف کرے گا تو وہ نعمت ہوئی، تو آپ نے رب استعمال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا رب تو مجھے نبوت دے دے، یہ آیتیں ہیں، رب کہہ کے مخاطب کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے فرعون کا شر ختم کر ڈالا ہے، اے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ اس کا بدلہ کہیں نہ لے لے، رب کہہ کے مخاطب کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے کہا تو رب استعمال کیا اور کہا کہ اے رب العالمین، روئے زمین سے ایک ایک کافر کو چن چن کے تو ہلاک کر دے، ختم کر دے۔ رب، کہیں پر کسی نبی نے یہ نہیں کہا اے اللہ یہ کر دے، اے اللہ یہ کر دے، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب تو آسمان سے کھانے کا نزول کر، تو آسمان سے کھانا بھیج، رب استعمال کیا۔ یہ آیتیں قرآن مجید کی۔ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تو یہ میں نے کلپ علامہ طالب جوہری مرحوم آیت اللہ، واقعی میں کل بہت رویا اور بہت میں نے گریہ کیا کہ ہم نے وہ مقام جو آیت اللہ علامہ طالب جوہری مرحوم کا تھا اس کا حق نہیں ادا کیا، اور زمانہ ایک طویل ترین عرصے تک آپ کی کمی کو محسوس کرے گا۔ قرآن فہمی کا جو شدت کے ساتھ جو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ آیتوں کو کوئی سمجھا دے، کوئی بتا دے، ایسا خطیب، ایسا موت العالم، موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہے، شاید اللہ تعالیٰ دوبارہ سے کوئی ایسا عالم پیدا کر دے ہمارے درمیان، مگر جو علامہ طالب جوہری مرحوم و مغفور، میں کیا کہوں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کمی شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ بالخصوص 21 رمضان المبارک شہادت یوم علی پہ جب میں مجلس کے درمیان بیٹھا ہوا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ علامہ طالب جوہری نے کم و بیش 40 سال تک اس نشتر پارک کی مرکزی مجالس سے خطاب کیا، کیا کہنا ان کا۔ وہ کلپ سننے کے بعد میں نے اس کو حافظے میں تھوڑا محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو انہوں نے اس میں وضاحت کی ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں اور رب کسے کہتے ہیں، اس کا جو انہوں نے مفہوم بتایا ہے، لاجواب لاجواب لاجواب، جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ آیتوں کا ٹھیک، آپ آیتوں پہ آیتیں جس برجستگی کے ساتھ آپ تلاوت کرتے تھے اور ترجمہ بتاتے تھے، اور جس طرح سوروں کے اندر وہ الفاظ جو استعمال ہوتا تھا، کتنے خوبصورت بات آپ نے کہی۔ آپ نے کہا کہ پہلی وحی جب آئی تو اس کا آیت کا میں بھی رب استعمال ہوا ہے، اس میں بھی کہیں 19-20 غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ میں بہت ہی جذباتی ہو کے اس وقت اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں کہ مجھے اتنی اعلیٰ یہ ویڈیو لگی ہے۔ ویسے تو ان کی تمام تقاریر ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج تھے علامہ طالب جوہری مرحوم۔ ہم نے بہت قیمتی، ملت تشیع نے بہت قیمتی چیز کھوئی ہے، ان کی ریپلیسمنٹ وہ خلاف پورا نہیں ہو سکتا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح پورا ہو سکے گا۔ آپ نے فرمایا پہلی وحی آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بیس میں ربک الذی خلق، یہاں بھی رب استعمال ہوا۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بیس میں ربک الذی خلق، رب استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا سورہ حمد جو شروع ہوتا ہے سورہ، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد و ثنا ہے اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ کیا کہنا، رب سے
اور 114واں سورہ سورہ ناس، اس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، رب الناس پہ ختم کیا، رب سے شروع کیا، رب پہ ختم کیا۔ رب جو نعمتیں دے، سارے نبیوں نے جب استغفار کیا اور جب طلب کیا، چاہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت نوح علیہ السلام ہوں، سب نے رب کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ پہلا خلیفہ جب اللہ تعالیٰ بنا رہا تھا تو کہا کہ رب استعمال کیا، تمہارا رب زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہے۔ باقی وہ آگے کی آیتیں آپ جانتے ہیں، تو اس کو بنا رہا ہے، ملائکہ نے کہا جو خوریزی کرے گا، فساد کرے گا، تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے رب۔ اور جب غدیر قوم سے واپسی ہو رہی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ بہت ہی سوا نیزے پہ سورج آیا ہوا ہے، شدید گرمی ہے، لوگ تھکن سے چور چور ہو رہے ہیں حد سے۔ اس وقت آپ نے کہا چاہے جیسا بھی موسم ہو، جیسا بھی گرم ترین موسم ہو، ممبر بنایا جائے۔ لوگوں نے کہا یہاں ممبر غدیر قوم کے میدان میں کہاں سے آئے گا؟ آپ کہتے تو ہم مکے سے لے کے چلتے۔ کہا نہیں، تمہاری اونٹوں کے اوپر جو لکڑی کا کجاوا ہے اس کو ایک کے اوپر ایک رکھتے چلے جاؤ، ممبر بناؤ۔ وہ ممبر بنا، اور ضعیف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اوپر تک لے کے گئے اور کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ حاکم ہوں، اولا بالتصرف ہوں؟ سب نے اقرار کیا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے نفسوں پہ حاکم ہیں، حکمران ہیں۔ تو آپ نے کہا من کنتم مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں، فہذا اشارہ کیا علی ابن ابی طالب کی طرف، فہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ اس کے مولا ہیں۔ اب آپ رسول خدا کے لیے مولا کے جو بھی معنی رکھیں گے وہی معنی آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے رکھنا پڑے گا۔ اور وہ پہنچائی آیت جو سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے، اس میں آیت آئی ہے، آیت نمبر جو قرآن مجید میں ہے سورہ مائدہ 5واں سورہ، بلغ، پہنچا دیجئے۔ دیکھیے ابلاغ ایک مرتبہ پہنچانا، بلغ بار بار پہنچانا، بار بار پہنچانا۔ اور میں نے یہ پوائنٹس اس لیے لکھ کے رکھے تھے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے کہ ابلاغ ایک مرتبہ پہنچانا اور تبلیغ بار بار پہنچانا، بار بار کرنا۔ کسی کے لیے تبلیغ کی جائے تو بار بار لفظ آئے گا، اور ابلاغ ایک مرتبہ خبر کا پہنچانا ہے، اور اس کے لیے آیا ہے بلغ، بلغ تبلیغ، یعنی بار بار پہنچاتے رہیے اس پیغام کو، مولائیت کے پیغام کو۔ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ ایک لفظ انزلنا یعنی اوپر سے نیچے ایک مرتبہ آ جانا پورا، اور ایک ہے تنزیل یعنی بار بار اترنا۔ تو قرآن مجید 2 مرتبہ اس طرح سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا۔ ایک انزلنا کی صورت میں ہوا کہ پورا کا پورا لیلۃ القدر میں قلب محمد پہ نازل ہو گیا، اور ایک 23 سال میں مکمل ہوا۔ آہستہ آہستہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن مجید کا نزول ہوا، تو وہ تنزیل کہلائے گا، تنزیل۔ یہ الفاظ ہمیں کون سکھائے گا دوبارہ؟ یہ ہمیں کون بتائے گا دوبارہ؟ اور آپ فرماتے ہیں اس کے اندر علامہ طالب جوہری مرحوم اعلیٰ علم میں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دے، ان کی قبر کو نور مودت محمد اور آل محمد سے منور فرمائے، اور جوار سید الشہداء میں ان کو جگہ عطا فرمائے۔ عالم برزخ کے مراحل کو علامہ طالب جوہری، آیت اللہ طالب جوہری مرحوم و مغفور کے لیے آسان سے آسان تر کر دے، اور بروز حشر محمد اور آل محمد کے ساتھ ان کو محشور ہونا نصیب فرمائے۔ میں بہت رویا کہ میں بہت شرمندہ ہوں
کہ جب مجھے کرونا ہوا تھا تو جس زمانے میں آپ کا انتقال ہوا تو میں اس قدر کمزوری محسوس کر رہا تھا کرونا کی وجہ سے. 3 دن میں لاکھانی میں رہا، 4 دن انڈس میں رہا. میں اس قابل نہیں ہوا کہ میں ان کی تجہیز و تکفین میں شرکت کرتا. ان کے گھر والوں کی یا ان کے عزیزوں کی یا ان کے اقربا کی ناراضگی میں بالکل قبول کرتا ہوں. میں ان سے معافی کا خواستگار ہوں کہ میں اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ان کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکا، تدفین میں شریک نہیں ہو سکا. ایسا مجتہد، ایسا آیت اللہ، ایسا عالم دین جو ملت تشیع کا اثاثہ ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا دوں، شیئر کر دوں. میری والدہ کے پاس پڑوس سے ایک ہمارے پڑوس میں جو رہتی تھی، ایک مکان چھوڑ کے وہ آئیں تو انہوں نے میری والدہ کو باجی پکارتی تھیں. انہوں نے کہا باجی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے عالم دین کتنا زبردست خطاب کر رہے ہیں. تو میری والدہ نے پوچھا کہ کون؟ کہا کہ وہ جو فہم القرآن میں آتے ہیں، علامہ طالب جوہری، کتنا اعلیٰ. تو امی میری والدہ بہت زور سے ہنسی، مسکرائیں. انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں، ان کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، اہل تشیع سے ہے، اور وہ ہمارے عزیز ہیں اور وہ ملت تشیع کے عالم دین ہیں. وہ تو جب غیر بھی اتنی ان کی تعریف کر رہا ہو تو سوچ لیجئے کہ ان کا علم اور ان کے فن خطابت اور ان کی شخصیت کس بام عروج پہ ہوگی. یہ وہی سمجھا سکتے تھے، یہ انہی کا خاصہ ہے. میں پوری ایک ریکارڈنگ الگ سے علامہ طالب جوہری مرحوم کے اوپر کروں گا، مگر یہ مختصر بات جو میں نے کل سنی کہ اللہ کا فرق اور رب کا فرق یہ کیا ہے. سارے نبی نے استغفار کر کے جب اللہ سے دعا کی تو رب استعمال کیا، اور اللہ وہ ہے جو سجدہ چاہتا ہے. اے جن و انس، میں نے تمہیں خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے. اللہ کو رکوع چاہیے، سجدہ چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تسبیح چاہیے، اللہ تعالیٰ کو مناجات چاہیے، اللہ تعالیٰ کو رونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا گڑ گڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو سجدے چاہیے. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. جب آدمی ایسا سجدہ کرے کہ پھر سر نہ اٹھے تو اس کو نوک نیزہ پہ اٹھایا جاتا ہے. ایسا سر بھی ہے 61 ہجری کا ریگزار کربلا پہ، جو خود نہیں اٹھا بلکہ اس کو نیزے پہ اٹھایا گیا. اور جب بھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے. اب ہم سر نہیں اٹھائیں گے، ہم نہیں اٹھائیں گے، ہمارا سر نوک نیزہ پہ اٹھایا جائے گا. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. رب، سب نبیوں نے رب کہہ کے، یعنی رسول خدا بھی یہی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب زدنی علما، اے رب تو میرے علم میں اضافہ فرما. جبکہ قرآن کہہ چکا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کل کا کل علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اس پر بھی آپ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رب زدنی علما، رب زدنی علما. میں کیا کروں، دونوں جگہ میں نے دونوں پروننسیشن سنا ہے. رب زدنی علما یہ میں نے علامہ طالب جوہری سے ویڈیو میں سنا ہے، اور عموماً میں سنتا ہوں رب زدنی علما. میرا خیال ہے علامہ طالب جوہری اتھارٹی ہیں، انہوں نے صحیح پڑھا ہے رب زدنی علما. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے ہماری عبادتوں کو قبول کرے. رمضان کی رخصت ہے، ہمارے روزوں کو قبول کرے، ہماری مناجاتوں کو قبول کریں، ہماری احتیاج کو پورا کر. اے رب، اے پالنے والے، ہماری برکتوں کو جو گھروں سے اٹھ گئی ہیں بحال کر دے. رزق میں برکت دے، صحت دے، تندرستی دے، عقل سلیم دے. کدورت، نفرت، بغض، عداوت، حسد، جلن، کڑن، غیبت ہم سے دور کر دے. ہماری روح کو پاک و پاکیزہ کر دے، اور جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.